ابن کسب اور مہجبی عورتیں۔ یہ کہانی قسط نمبر 8 سے چلی آ رہی ہے، جہاں ابن کسب کو ایک پرندہ اٹھا کر ایک قلعے کے سامنے لا ڈالتا ہے اور وہاں 40 عورتیں ہوتی ہیں، اور وہ عورتیں اب قریب آ کر بیٹھ گئیں، اور اس سے آگے کہانی شروع ہوتی ہے۔ وہ خواتین قریب آ کر بیٹھ گئیں اور میرے حالات دریافت کرتی رہیں، اور باتوں باتوں میں رات ہو گئی۔ شام کا دسترخوان بچھا، انواع و اقسام کی نعمتیں موجود تھیں۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر ناچ گانا ہوتا رہا۔ آدھی رات کے قریب وہ کہنے لگیں کہ اب آرام کیجیے اور صبح باقی باتیں کریں گے۔ صبح کو بیدار ہوا تو وہ سب عورتیں میرے پاس سلام کرنے آئیں۔ میں ان معاملات کو دیکھ کر بڑا حیران تھا کہ آخر یہ کیا اسرار ہے۔ بہرحال دوسرا دن بھی عیش و عشرت میں بسر ہوا، اور شب کو حسب معمول میں سکون سے سو گیا۔ یوں ہی زندگی گزرتی رہی۔ میں دنیا و ما فیہا کو بالکل بھول گیا، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ دوسرے سال کا پہلا دن تھا۔ میں صبح بیدار ہوا تو باہر سے شور اور رونے کی آوازیں آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ میں باہر آیا تو وہ سب عورتیں رو رہی تھیں۔ میں نے سبب پوچھا تو کہنے لگیں کہ اب ہم آپ سے رخصت ہوتی ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ بولیں کہ ہم سب مختلف ممالک کی شہزادیاں ہیں۔ تفریح کے لیے 1 سال اس مکان میں ہمارا قیام رہتا ہے، اور دوسرے سال کے پہلے دن ہم یہاں سے 40 روز کے لیے باہر جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 1 سال کے قیام کے لیے لوٹ آتے ہیں۔ اب تک یہاں بہت سے لوگ آئے اور سال بھر رہے، لیکن ہمارے جانے کے بعد ہماری ہدایات کے خلاف کام کیا اور نقصان اٹھایا۔ خدا جانے وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، ان کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ اب ہم سے آپ یہاں کی چابیاں لے لیں اور آرام و بے فکری کے ساتھ رہیں۔ سارا قلعہ گھومیں پھریں، لیکن اس کمرے کو نہ کھولیے، ورنہ نتائج کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ یہ کہہ کر چابیاں میرے سپرد کیں اور خود چلی گئی۔ 39 دن تک میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا، لیکن ہونے والی بات ہو کر رہتی ہے۔ 40ویں روز مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے وہ کمرہ کھولا جس کی ممانعت کی گئی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی خوشبو کی لپٹوں سے دماغ معطر ہو گیا۔ اندر جا کر دیکھا بہترین زر و جواہر سے کمرہ بھرا پڑا ہے، اور ہر چیز نادر و نایاب ہے کہ بہت کم کسی نظر سے گزری ہوں گی۔ سامنے ایک مشکی گھوڑا کھڑا ہے، بڑا سبک زین و ساز سے کسا ہوا۔ میں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا، لیکن یہ سواری نئی قسم کی تھی۔ گھوڑا مجھے لے کر آسمان پر اڑنے لگا۔ تموج ہوا سے بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی یا بہت دیر میں، جس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں، گھوڑا ایک میدان میں اترا اور مجھے اپنی پیٹھ سے گرا دیا۔ اس کے بعد اپنی دم ماری، جس سے میری آنکھ ضائع ہو گئی اور گھوڑا پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں وہاں سے اٹھ کر آگے بڑھا اور دیکھا سامنے کچھ آدمی ننگے بیٹھے۔ میں ان کے قریب گیا کہ راہ کا حال معلوم کروں، لیکن ان لوگوں نے مجھے جھڑک دیا اور گفتگو نہیں کی۔ میں وہاں سے آگے بڑھ گیا اور قلندرانہ وضع اختیار کر لی، پھرتا پھراتا ادھر آ نکلا۔ یہاں ان دونوں قلندروں سے ملاقات ہو گئی۔ زبیدہ نے یہ قصہ سن کر اس کو بھی جانے کی اجازت دے دی۔
پھر خلیفہ جعفر اور مسرور کی طرف متوجہ ہو کر بولی کہ تم بھی اپنا قصہ بیان کرو۔ جعفر نے کہا کہ ہمارے حالات صرف وہی ہیں جو ہم نے مکان کے داخلے کے قبل بیان کیے تھے۔ زبیدہ نے زنگی غلاموں کو حکم دیا کہ سب کو باہر نکال دو، چنانچہ یہ سب لوگ باہر آ گئے۔ خلیفہ کے اشارے پر جعفر ان قلندروں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ صبح جب خلیفہ ہارون رشید کا دربار آراستہ ہوا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ فلاں محلہ سے زبیدہ، صافی اور امینہ ماں اپنی کتیوں کے لائی جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ زبیدہ کی نظر خلیفہ اور جعفر پر پڑی تو ان کو پہچان کر کانپ گئی کہ وہ رات والے موصلی سوداگر ہیں۔ دیکھیے شب والی گستاخی کا کیا انجام ہو۔ خلیفہ ہارون رشید نے زبیدہ کو اپنے حالات بیان کرنے کا حکم دیا۔ زبیدہ کانپتی اور ڈرتی ہوئی آگے بڑھی اور اس طرح حالات زندگی بیان کرنے شروع کیے۔ زبیدہ کی داستان: یا امیر المومنین، یہ دونوں کتیاں میری سگی بہنیں ہیں۔ ان میں سب سے بڑی بہن میں ہوں۔ صافی اور امینہ میری سوتیلی بہنیں ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد ورثے میں ہمیں کافی جائیداد ملی تھی۔ میری حقیقی بہنوں نے اپنی منشا کے مطابق اپنے نکاح کر لیے اور شوہروں کے ہمراہ چلی گئیں، لیکن ان کا انتخاب غلط ثابت ہوا۔ تھوڑی ہی مدت میں ان کا روپیہ پیسہ ختم ہو گیا اور ان کے خاوندوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا۔ یہ تباہ و برباد ہو کر میرے پاس آئیں۔ میں نے ان کو سر آنکھوں پر لیا اور جو کوئی دلجوئی کر سکتی تھی وہ کی۔ ابھی 1 سال بھی پورا نہیں گزرا تھا کہ ان دونوں نے پھر سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے کہا کہ پہلے نکاح کے بعد تمہاری کیا بھلائی ہوئی ہے کہ اب تم پھر ارادہ کر رہی ہو؟ کچھ صبر کرو، مناسب موقع دیکھ کر میں تمہاری شادیوں کا انتظام کر دوں گی۔ لیکن میری دونوں بہنیں مصر رہیں اور حسب مرضی دوبارہ شادی کر لی، لیکن کچھ ہی دن بعد پھر پریشان اور واپس آئیں۔ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اس وقت ان کی ملامت کروں اور اپنے یہاں محبت سے رکھا۔ ابھی چند مہینے گزرے تھے کہ ہمیں تجارت کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ ہم مناسب مال خرید کر بصرے کی طرف روانہ ہوئے۔ تقدیر سے ہمارا جہاز راستہ بھول گیا اور ہم بظاہر ایک غیر آباد جزیرے کے پاس پہنچے۔ کپتان نیچے اترا اور جزیرے کے حالات معلوم کرنے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور کہنے لگا کہ یہاں آ کر خدا کی قدرت دیکھو، کیا عجائبات بھی ہیں۔ ہم سب اتر کر گھومنے پھرنے نکل گئے۔ میری بہنیں ایک سمت چلی گئیں، میں دوسری سمت چل پڑی۔ معلوم ہوتا تھا ایک پورا شہر آباد ہے، مکان نفیس اور عالیشان، بازار سجے ہوئے، باغات اور نہریں موجود، انسان ہر طرف پھیلے ہوئے، کوئی دکان پر اور کوئی مکان میں، ہزاروں آدمی سڑکوں پر نظر آئے، لیکن سب پتھر کے بنے ہوئے، کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا۔ میں سخت تعجب کے عالم میں دیکھتی بھالتی آگے ہی بڑھتی گئی۔ تھوڑی دور اور بڑھی تو ایک مکان سے انسانی آواز آئی۔ میں نے اندر جھانکا تو معلوم ہوا کہ ایک بہت خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ میں نے اندر جا کر اس کو سلام کیا۔ جس وقت سے میری نظر اس پر پڑی تھی، دل کا عجیب حال تھا، جو کہ عرض کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن حضور کے سامنے چونکہ سب واقعات پیش کرنے ہیں، اس لیے مجبوراً کہتی ہوں کہ اس نوجوان کو دیکھ کر میں اس سے محبت کرنے لگی۔ جب سلام کر کے میں اس کے قریب گئی تو وہ بھی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے کہ آج مدت کے بعد ہم جنسوں کی صورت نظر آئی۔ میں نے اس سے حال دریافت کیا تو وہ
مرد آہ بھر کر بولا کہ اس ملک کا بادشاہ میرا باپ ہے اور یہاں کے لوگ آتش پرست تھے۔ مجھے جس دایا نے پرورش کیا وہ مسلمان تھی۔ کبھی کبھی مجھے بھی اسلام کے فرائض بتایا کرتی تھی۔ جب میں سینہ شعور کو پہنچا تو میں پوشیدہ طور پر مسلمان ہو گیا، اور کچھ زمانہ گزرا تو ایک روز ایک آواز غیب سے آئی جسے سارے شہر نے سنا کہ تم خدا پر ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ ورنہ عذاب آنے والا ہے۔ اہل شہر نے سنا لیکن پرواہ نہ کی، اور آخر عذاب آیا اور پتھر بن گئے۔ صرف میں تنہا باقی بچا ہوں۔ امیر المومنین یہ حال سن کر میں ڈری اور اس سے کہنے لگی کہ کنارے پر ہمارا جہاز کھڑا ہے، اگر آپ بھی یہاں سے چلنا چاہیں تو ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ تیار ہو گیا۔ پھر ہم جہاز پر آئے اور کل سامان جو اس پر بار تھا اتار کر ڈال دیا اور یہاں سے زر و جواہر بھر لیا۔ وہ نوجوان شہزادہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا، چنانچہ جہاز پر ہی ہمارا عقد ہو گیا اور ہم ہنسی خوشی بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک روز شب کو جب کہ موسم بہت ہی سہانا تھا، میں اور میرا شوہر جہاز کے عرشہ پر سوار تھے۔ ان دونوں بہنوں نے ہمیں دھکا دے کر سمندر میں پھینک دیا۔ میرا شوہر تو غرق ہو گیا، لیکن میں ایک تختے کے سہارے صبح تک تیرتی رہی۔ آخر موجوں نے مجھے کسی جزیرے کے کنارے لا کر ڈال دیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور تیر کر خشکی پر آئی۔ کچھ جنگلی پھل کھا کر ایک درخت کے نیچے دم لینے کے لیے بیٹھ گئی۔ میں شاید سو جاتی کہ ایک تیز سرسراہٹ کی آواز سن کر چونک پڑی۔ سامنے دیکھا کہ ایک سانپ منہ کھولے بری طرح بھاگا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک اژدہا ہے۔ میں گھبرا کر اٹھی اور بڑا سا پتھر اٹھایا۔ جوں ہی وہ میرے قریب سے گزرے ان پر دے مارا۔ پتھر اژدہا کے لگا اور اس کا سر کچل گیا۔ سانپ نے میری طرف دیکھا اور پھر ایک دم اوپر اڑا۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر بہت پریشان ہوئی، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ میری تو وہ مثال ہو رہی ہے کہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندہ۔ مجبوراً ایک صاف سا پتھر دیکھ کر اس پر لیٹ گئی۔ اس پریشانی میں بھی خدا جانے کس طرح میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت 2 کتیوں کو لیے ہوئے بیٹھی ہے۔ میں اس کو دیکھ کر ڈری، لیکن وہ میرے قریب آ کر کہنے لگی کہ تم پریشان نہ ہو، میں دوست ہوں، دشمن نہیں۔ حقیقتاً میں انسان نہیں ہوں بلکہ پری ہوں۔ ابھی کچھ دیر ہوئی تم نے میری جان بچائی تھی۔ میں نے پوچھا کہ میں نے تمہاری جان کب اور کس طرح بچائی ہے؟ وہ مسکرا کر بولی کہ وہ سانپ جو دوڑا ہوا آ رہا تھا میں ہی تھی، اور یہ اژدہا جو مرا پڑا ہے ایک جن تھا جو مجھے پکڑنا چاہتا تھا۔ خدا نے اس وقت تمہیں میری مدد کے لیے بھیج دیا اور تم نے اس خبیث جن کو ہلاک کر دیا۔ اس کی ہلاکت کے بعد جب اطمینان سے میں نے تمہاری طرف دیکھا تو مجھے اصلی حال معلوم ہوا۔ چنانچہ میں فوراً اڑ گئی اور تمہارے جہاز کو باحتیاط بغداد پہنچا کر کل سامان و اسباب بھی تمہارے گھر رکھ گئے، اور تمہاری غدار بہنوں کو بطور سزا کتیوں کی شکل میں تبدیل کر دیا جو یہ حاضر ہیں۔ ان کا قصور ایسا نہیں کہ صرف اسی سزا پر اکتفا کیا جائے، بلکہ روزانہ ان کو 100 کوڑے مارو ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ پھر کہنے لگی کہ تم آنکھیں بند کر لو۔ اس نے مجھے اٹھا لیا اور پھر جو آنکھ کھلی تو خود کو اپنے مکان بغداد میں پایا۔ جاتے ہوئے اس نے مجھے اپنا بال دیا کہ اگر کبھی میری امداد کی ضرورت ہو تو تم مجھے بلا سکتی ہو۔ اے امیر، اس روز سے
روزانہ میں ان کتیوں کو 100 کوڑے مارتی ہوں، لیکن پھر بہنیں ہونے کا خیال آتا ہے، ان کو پیار کرتی ہوں۔ زبیدہ اپنا قصہ سنا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ خلیفہ نے پھر آمینہ کو حکم دیا کہ تم اپنا حال بیان کرو۔ یہ سن کر آمینہ خلیفہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی اور اپنا حال اس طرح سنانا شروع کیا۔ آمینہ کی کہانی۔ جیسا کہ بہن زبیدہ نے اپنا قصے میں بیان کیا ہے، میرے والد نے بہت دولت چھوڑی تھی، میں اپنا حصہ لے کر الگ ہو گئی۔ کچھ مدت بعد میں نے ایک جوان صالح سے شادی کر لی، لیکن تھوڑے ہی دنوں بعد وہ فوت ہو گیا۔ مجھے اس سے بہت محبت تھی، چنانچہ میں نے عہد کر لیا کہ دوسری شادی نہیں کروں گا۔ روپے پیسے کی میرے پاس کوئی کمی نہ تھی، میں اطمینان سے اپنے گھر رہنے لگی کہ بیوی میری ایک عزیز کی شادی ہے۔ اس تقریب میں امیر المومنین کے ہاں سے بھی بعض خواتین آئیں گی۔ ہم لوگ رسم و آداب شاہی کے واقف نہیں ہیں، اگر تم چلو اور ان کی تواضع کا انتظام کر دو تو عین نوازش ہوگی۔ میں نے منظور کر لیا اور اس کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ وہ مجھے ایک بہت بڑے مکان میں لے گئی۔ وہاں میں نے ایک نہایت خوبصورت عورت جوان دیکھی، جس نے میرا استقبال کیا اور اعزاز و اکرام سے صدر مقام پر بٹھایا، لیکن میں حیران تھی کہ یہاں شادی کا کوئی ہنگامہ نظر نہیں آتا۔ وہ عورت میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ بہن معاف کرنا، شادی تو ایک بہانہ تھا، اصل بات یہ ہے کہ بہت بڑے افسر کا لڑکا تم پر عاشق ہو گیا ہے، اس کا حال بہت ہی ابتر ہے، تم اس پر کرم کرو اور شادی کر لو۔ یہ سن کر میں بہت ہی ناراض ہوئی کہ کیا یہی شریفوں کا شیوا ہے۔ ابھی میں شاید اور کچھ سخت سست کہتی کہ ایک نہایت خوبصورت نوجوان اندر آیا اور میرے سامنے دست بستہ کھڑا ہو کر شادی کی درخواست کرنے لگا۔ انداز سے میں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ کسی بہت بڑے آدمی کا لڑکا ہے، اس لیے بہت زیادہ سختی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب میں نے کوئی جواب نہ دیا تو کہنے لگا کہ میری جان پر بنی ہے، جب تک تم اقرار نہیں کرتی میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، اور اگر بات بڑھی تو خیر میں تو اپنی جان دے ہی دوں گا، لیکن تم بھی بغداد میں رسوا ہو جاؤ گے۔ یہ سب باتیں سن کر میں بھی سوچ رہی تھی۔ آخر میں نے دل کو سمجھایا کہ نوجوان ہزاروں میں ایک ہے، صاحب عزت و وقار ہے، خاموشی اور قبول میں ہی بہتری ہے۔ چنانچہ میں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اسی وقت قاضی صاحب آ گئے اور ہماری شادی ہو گئی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی، لیکن معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کون ہے۔ ایک روز میں بازار میں کپڑا خریدنے گئی۔ ایک دکان پر میں نے کپڑا دیکھا اور قیمت دریافت کی تو بزاز نے بڑی گستاخی سے کہا کہ صرف ایک بوسہ۔ میں بہت ناراض ہوئی اور چلنے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں دکاندار اٹھ کر آیا اور میرے رخسار پر زور سے کاٹا، اتنے زور سے کہ خون نکل آیا، اور پھر دکان کے دوسرے دروازے سے بھاگ گیا۔ میں شرم کی وجہ سے گھر چلی آئی۔ شام کو میرے شوہر نے میرا رخسار دیکھ کر پوچھا کہ کیا ہوا۔ میں نے جھوٹ بولا اور کہہ دیا کہ چوٹ لگ گئی، لیکن وہ مطمئن نہ ہوا اور ایک غلام کو بلا کر حکم دیا کہ اسے قتل کر دو۔ میں بہت روئی پیٹی، لیکن اسے رحم نہ آیا۔ آخر وہ بوڑھی عورت جو مجھے لائی تھی اس کے قدموں پر گر پڑی اور میری جان بخشی کے لیے درخواست کی۔ اس پر میرا شوہر کہنے لگا کہ خیر میں قتل تو نہیں کرتا، لیکن سزا ضرور دوں گا۔ چنانچہ
اس نے ہنٹر لے کر مارا اور اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو دیکھا کہ میں ایک چھوٹے سے گندے مکان میں ہوں اور وہ بڑھیا میری تیمارداری کر رہی ہے۔ مدت تک میرا علاج ہوتا رہا، آخر میں تندرست ہو گئی اور اپنی بہن زبیدہ کے پاس آ گئی اور اس کو سارا حال سنایا۔ اس نے مجھے محبت سے اپنے پاس رکھ لیا اور اب میں وہیں رہتی ہوں۔ خلیفہ یہ واقعات سن کر بہت متعجب ہوا اور حکم دیا کہ یہ واقعات شاہی کتب خانے میں رکھے جائیں۔ پھر زبیدہ کو کہا کہ اس پری کو بلاؤ جس نے تمہاری بہنوں کو کتیا بنایا ہے۔ زبیدہ نے پری کا بال نکالا اور اس کو جلایا۔ پری فوراً سامنے آ کھڑی ہوئی اور خلیفہ کو سلام کیا۔ پھر کہنے لگی کہ امیر المومنین میں زبیدہ کی بے حد ممنون ہوں۔ خلیفہ نے پری سے کہا کہ تم ان کتیوں کو اصلی صورت میں لا سکتی ہو؟ پری نے کہا ہاں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم ان کو انسان بنا دو۔ پری نے کچھ پڑھ کر دم کیا تو وہ کتیاں انسانی شکل میں آ گئیں۔ پھر خلیفہ نے کہا کہ میری حکومت میں امینہ جیسی پاک باز لڑکی پر ظلم کرنے والا کون شخص ہے؟ پری نے کہا کہ آپ کا چھوٹا لڑکا امین۔ پھر امینہ پر پڑا ہوا پانی چھڑکا جس سے اس کے سب نشان زخم وغیرہ صاف ہو گئے اور پری سب کو سلام کر کے غائب ہو گئی۔ خلیفہ نے امین کو طلب کیا اور امینہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر اصل واقعہ بتایا اور کہا کہ اس کو اپنے حرم میں رکھو، یہ بالکل بے گناہ ہے۔ زبیدہ نے خود خلیفہ سے شادی کر لی اور تینوں قلندروں کا نکاح زبیدہ کی تینوں بہنوں سے کر دیا۔ شہزاد نے کہانی پوری کی تو ابھی کچھ رات باقی تھی۔ چنانچہ دنیا زاد کے اصرار پر سندباد جہازی کا قصہ شروع کیا۔ سندباد جہازی کی کہانی سننے کے لیے اگلی ویڈیو دیکھیے۔